آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عوام کی پرزور فرمائش پر پھر سے ایک بار مریم لقمان. آئی ایم ان مائی 6th سیمسٹر آف ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. ایک آپ کے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور ایک آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے. شی گیو می دیٹ اماؤنٹ اینڈ شی سیڈ کہ یہ میں تمہیں ایز این انویسٹمنٹ دے رہی ہوں. مائی فرینڈز ہیو سپورٹڈ می تھرو آؤٹ مائی بزنس جرنی. کیا آپ بلیو کرتی ہیں نظر پہ؟ آئی وانٹ گو کہ کسی کی پرسنل چوائسیز کیا ہیں. تو ابھی جو ریسنٹ ساحل ندیم کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ ہم دیکھیں تو جو مرد بھی ہے نا اس کی بھی پہلی جو ٹیوٹر ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. کہ نہ ہی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ دی کور مائک کے ایک نیو ایپیسوڈ میں، جہاں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نقابی اور حجابی انفلوئنسرز اور بلاگرز کی جرنیز آپ کو انسپائر کرنے کے لیے، تاکہ لڑکیوں کے لیے پردہ کرنا اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا آسان ہو جائے. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ایک حجابی اور نقابی کمیونٹی میں جانی مانی ہستی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عوام کی پرزور فرمائش پر پھر سے ایک بار مریم لقمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ آئی ایم گڈ. آپ سنائیں؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک. تو مریم، پچھلی بار ہمارا تھوڑا رہ گیا تھا، آپ کا انٹروڈکشن تو پراپر نہیں ہوا تھا. میں چاہوں گی کہ اس بار آپ اپنا پراپر ایک انٹروڈکشن دیں ہماری عوام کو. آئی ایم مریم لقمان. آئی ایم 21 ایئرز اولڈ. کافی لوگوں کو لگے گا کہ میں بھی جھوٹ بول رہی ہوتی ایج کو لے کے، لیکن ٹو بی آنیسٹ آئی ایم 21 ایئرز اولڈ اینڈ میں اپنی ایج سے کافی زیادہ الحمد للہ میچور بھی ہو چکی ہوں اور لگتی بھی ہوں. آئی ڈونٹ نو، مے بی بیکاز آف گیٹ اپ یا کچھ اس طرح کا. لیکن اچھا، اپیرنٹلی آئی ایم ان مائی 6th سیمسٹر آف ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. تو بیسکلی میں ایک ڈائٹیشین بن رہی ہوں اینڈ ساتھ ساتھ آئی ایم رننگ مائی ماڈسٹ ابایا بزنس. اینڈ میرا یہ بزنس ابھی فی الحال آن لائن ہی ہے، انسٹاگرام بیسڈ ہے. آئی ہیو مائی پیج ml.pk اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آئی رن مائی بلاگ پیج ایز ویل، جو کہ مریم.لقمان کے نام سے انسٹاگرام پہ ہی ہے. تو دیٹس اٹ، دیٹس مائی انٹروڈکشن. میں مریم، آپ نے ذکر کیا اپنے بزنس کا، تو لاسٹ ٹائم جب آپ کے بزنس کا ہم نے ذکر کیا تھا تو تب لوگوں کا یہی کمنٹ تھا کہ ہر انسان آ کے بیٹھ جاتا ہے مائک پہ اور سب کا یہی ہوتا ہے کہ میں نے زیرو سے اسٹارٹ کیا تھا، بلکہ ان ریئل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے کافی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، لائک منیمل سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو ایسا لگتا ہے. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. آپ کو اگر کوئی بتا رہا ہے کہ اس نے زیرو سے اسٹارٹ کیا ہے تو وہ اپنی جرنی بتا رہا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اگر مطلب اس نے بزنس کر لیا اب وہ مائک پہ آ کے بیٹھا ہے تو وہ جھوٹ بولنے لگ جائے. جو ہے وہی بتائے گا نا اگلا. تو سب سے پہلے جو بات آتی ہے نا، آپ بزنس کر رہے ہو تو آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک آپ کے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور ایک آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے. اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں نا تو آپ زیرو سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس اسکل ہی نہیں ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا نہیں ہے، تو آپ اگر یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ یو کین ڈو دس، تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو آپ اگر آپ کا زیرو بجٹ بھی ہے نا، تو ایسے بہت سارے بزنسز ہیں جو آپ زیرو سے اسٹارٹ کر سکتے ہو. یو کین اسٹارٹ فری لانسنگ. آپ کو اسکل کی ضرورت ہے صرف. اکثر مجھے اس طرح کا کویشچن آ رہا ہوتا ہے کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو مطلب ہم باہر بھی نہیں جا سکتے، ہمیں فیملی کی سپورٹ نہیں ہے، ہاؤ کین وی اسٹارٹ آور بزنس. تو آئی وانٹ ٹو ایڈریس دوز گرلس اینڈ آئی وانٹ ٹو سے کہ یہ مطلب آپ کا اگر آپ باہر نہیں جا سکتی یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے، تو دیٹ ڈزنٹ میٹرس. آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے. آپ کچھ سیکھ لو گھر بیٹھے. یوٹیوب پہ ہر طرح کے ٹیوٹوریلز ہیں. آپ فری لانسنگ سے ریلیٹڈ کچھ سیکھ لو. آپ اتنی فری ویب سائٹس ہیں. آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لو. آپ کچھ ایٹ لیسٹ آپ کے اندر ایک چیز تو ہو کہ آپ نے اسٹرگل کرنا ہے. آپ ایک اسٹیپ لو گے، اللہ آہستہ آہستہ آگے خود آپ کی منزل جو ہے وہ آسان کرتا رہے گا. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ایسے بولنے والے، یہ وہی کمیونٹی ہوتی ہے جو سست ہوتی ہے، ایگزیکٹلی نہیں کر پاتی. بالکل، جو خود کچھ نہیں کر پاتی. بس ہاں، آپ کا جب مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، سب سے پہلے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے نا تو آپ اس کا سوچتے ہو. جب آپ کی وہ سوچ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو پریکٹیکلی کیسے لا سکتے ہو اپنی زندگی میں. بالکل. تو یہ ہوتا ہے. اب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میری انیشیل جو اماؤنٹ تھی، آئی وونٹ لائی، 10,000 روپیز تھی. وہ بھی میری مما ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، شی گیو می دیٹ اماؤنٹ اینڈ شی سیڈ کہ یہ میں تمہیں ایز این انویسٹمنٹ دے رہی ہوں بیکاز شی ٹرسٹڈ ان می. تو اس 10,000 سے الحمد للہ آج آئی ہیو
ملٹیپلائڈ دیٹ اماؤنٹ 10 اور 20 ٹائمس. لیکن وہ مطلب میری اسکلز اور میری محنت تھی جس سے میں ہوا. اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں بٹ دے کانٹ ڈو اے بزنس بیکاز ان کے پاس اسکل نہیں ہوتی, ان کے پاس مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا, ان کی مطلب وہ ویسی محنت نہیں ہوتی کہ وہ ایک بزنس چلا سکیں. تو دیٹس دی تھنگ. مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کا کنٹریبیوشن بہت ضروری ہوتا ہے. پیرنٹس کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ضروری ہے, آئی مسٹ سے. ان کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہو کچھ بھی. چلیں اگر آپ کے پیرنٹس اتنے سپورٹیو نہیں ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کوئی تو ایٹ لیسٹ بیک اپ ہو نا جس پہ آپ ریلائی کر سکو. آپ کے کوئی فرینڈز ہوں یا مطلب اکیلے اس پاکستان میں آپ کا بزنس کرنا بالکل اکیلے تو بہت ہی مشکل ہے. اب اگر میں اپنی بات کروں تو مائی بیک بون واز مائی ماما. میرے بابا نے بھی نو ڈاؤٹ میری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے, لیکن ایک جو ہوتا ہے نا کہ شی بلیوڈ ان می, ان کو تھا کہ تم کر لو گی, اینڈ شی ٹرسٹڈ می ود دیٹ اماؤنٹ بیک دین. انہوں نے مجھے وہ دیا, انہوں نے کہا کہ تم اتنا بولتی ہو تم اب کچھ کر کے دکھاؤ. شی وینٹ ود می اینڈ شی اسٹل گوز ود می بیکاز میرے بابا یہاں نہیں ہوتے ہیں. تو اکثر جب میں نے کہیں جانا ہوتا ہے مطلب کپڑا لینے یا ریسرچ کرنے یا ٹیلر سے کچھ بھی مطلب ڈیل وغیرہ کرنا ہوتا ہے, اور موسٹلی جب میرے ہسبینڈ فری نہیں ہے یا میرا بھائی فری نہیں ہے تو پھر میری ماما شی از مائی سپورٹ. تو ضروری ہے کہ گھر میں سے کوئی, آپ کے قریبی فرینڈز میں سے کوئی, ایٹ لیسٹ کوئی تو ہو جو آپ کے ساتھ سپورٹ کروا رہا ہو آپ کو. اچھا مریم, آپ نے فرینڈس کی بات کی, فرینڈس کا بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے آپ کے ہر ایک عمل میں. تو میں نے ہم سب نے ہی دیکھا ہے آپ کی فرینڈس کمیونٹی کے بارے میں, ہم جانتے ہیں, ہم ریلز میں دیکھتے ہیں. تو بعض اوقات بلکہ آج کل ایسا مائنڈ سیٹ ہے یا پھر لڑکیاں ایسی ہوئی ہوئی ہیں, لوگ ایسے ہیں, ریلیشن ایسا ہوا ہوا ہے کہ دوستی پہ یقین نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. لوگ دوست کو ایک سانپ یا اسنیک کے نام سے جانتے ہیں. آج کل جس سے بھی پوچھو دوست تو وہ ایک ان میں یہ بن چکا ہے کہ اسنیک, سب دوست جو ہیں وہ اسی طرح کے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے ایسا, یا پھر آپ کو کچھ ملے لوگ, آپ نے کچھ دیکھیں اچھا دوست مل جانا ایک ٹریجر کی طرح ہوتا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگر زندگی میں اپنے کچھ اچیو کر رہے ہو یا آگے بڑھے ہو یا لوگ آپ کو بہت زیادہ پسند کریں, تو اکثر اوقات آئی سین کہ سب سے زیادہ جو آپ کو اندر سے آپ کے منہ پہ بہت میٹھے بن رہے ہوں گے اور اندر سے سب سے زیادہ حسد کرنے والے آپ کے اپنے قریبی دوست ہوتے ہیں. بٹ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایسے کافی دوستوں سے بچایا ہے جو بیک ان مائی کالج ڈیز, جن کو آئی تھاٹ کہ دے ور ریئلی مائی فرینڈز. اینڈ مطلب اس ٹائم پہ نا میں بالکل ہی جو ابھی میں آپ کو نظر آ رہی ہوں اس کی ایک اپوزٹ تھی. تو آئی ہیڈ دس ریئلی بگ فرینڈس گروپ, اور جن کو میں مطلب بہت ہی کول دوستے سمجھتی تھی, دی الٹرا ماڈرن کائنڈ آف فرینڈس. تو دیٹ ڈڈ اے ریئلی ہارریبل تھنگ ود می بیک دین. اینڈ اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے مجھے بچا لیا, اینڈ دیٹ تھنگ میڈ می ایز اسٹرانگ ایز آئی ایم ٹوڈے. تو اب تو الحمدللہ میں دوست چننے کے معاملے میں بہت زیادہ سلیکٹیو ہوں, اینڈ آئی ہیو دی بیسٹ آف فرینڈس. مطلب میری دوستیں ایسی ہیں کہ میری ان سے اگر بہت عرصہ بات بھی نہیں ہوگی نا, اتنی لو مینٹیننس دوست ہیں کہ ہم جب بھی ملیں گے نا ہم بالکل مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی بات, تو ہمارے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. مائی فرینڈس ہیو سپورٹڈ می تھرو آؤٹ مائی بزنس جرنی. میری شوٹس کرنا اتنی گرمی میں جا کے, اسپیشلی مائی فرینڈز آئلہ, مریم, وہ ماڈل بھی کر رہی ہوتی ہیں, وہ ساتھ ساتھ شوٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. مائی فرینڈ صوفیہ. تو اس طرح کی کچھ میری ایسی دوستیں جو اللہ نے مجھے بہت 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 اچھی دی ہیں, الحمدللہ آئی ایم تھینکفل فار دیٹ. بٹ میرا دوستوں میں بہت برا ایکسپیرینس بھی رہا ہے. تو آپ نے Q&A میں کہ ایگزیکٹلی ہاں میں نے شیئر کیا تھا. تو مریم, میں نے دیکھا ہے کہ آپ, میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے, آپ بلاگر ہیں, ظاہر ہے آپ کی ریل پوسٹ کرتی ہیں, آپ اپنی ایک پرسنل لائف, آپ نے اپنی پرسنل لائف اور یہ بلاگر کی, انفلوئنسر کی جو لائف ہے اس کو آپ نے کافی ڈفرینٹ رکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت زیادہ پرائیویٹ چیزیں یا پرسنل لائف کی جو اسٹف ہوتا ہے وہ زیادہ ڈسکس نہیں کرتی اور نہ ہی پوسٹ کرتی ہیں. تو کیا آپ بلیو کرتی ہیں نظر پہ؟ یس, اس وجہ سے آپ یہ کرتی ہیں یا پھر؟ دیکھیں نظر بر حق ہے, اینڈ آئی ہیو سین, مطلب میں پہلے پھر سوچتی تھی کہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتا کچھ, لیکن اب آئی ہیو سین کہ جب بھی ایون ناٹ آن مائی پبلک آئی ڈی, جب بھی میں اپنی کوئی پرسنل آئی ڈی پہ بھی کچھ پوسٹ کرتی ہوں, آئی آبزرو کہ اب فار ایگزامپل میں اپنا کچھ اپنی کچھ اچیومنٹ سے ریلیٹڈ پوسٹ کر رہی ہوں یا اپنی میں کوئی پکچر پوسٹ کر رہی ہوں, مجھے اتنا گندا میں بیمار ہو جاتی ہوں. یا اگر میں میں نے اگر کچھ اس طرح کا پوسٹ کیا جو ابھی میں نے اچیو نہیں کیا ہے, وہ چیز رک جاتی ہے, وہ ہوتی ہی نہیں ہے.
آئی ہیڈ ٹو گیٹ دس PR. مطلب وہ ایک میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اٹ واز اے ویری بگ کمپنی اینڈ آئی پوسٹڈ اباؤٹ دیٹ آن مائی پرسنل ID. اینڈ اس کے بعد دوز گائز نیور ریچڈ آؤٹ ٹو می, مطلب دے وینشڈ فرام دی فیس آف دی ارتھ. تو اس کے بعد مجھے یقین ہوا کہ یار نظر از ریئل. لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں, لوگ دل میں آپ کے مطلب دے آر ناٹ ہیپی. تو وہ چیز جو ہے وہ نظر تو ظاہری بات ہے پھر لگتی ہی ہے. اسی طرح اگر پرسنل لائف کو لے کے چلیں تو اس میں بھی اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پکچرز پوسٹ کریں, آپ اپنے بچوں کی پکچرز پوسٹ کریں, تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ بہت مطلب وہ اوپر ہوتے ہیں اور پھر وہ نظر آہستہ آہستہ ان کو نیچے لے آتی ہے. تو وی شوڈ اوائڈ کہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنی پرسنل لائف مت شیئر کریں, اپنی اچیومنٹس کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کریں, کیونکہ لوگ ہم سے جتنے خوش ہو رہے ہیں اس سے زیادہ ہم سے حسد کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ برنگز نصر فار اس. پرسنل لائف سے ریلیٹڈ میری ایک چیز جو آج کل بہت عام ہے وہ میرے ذہن میں آئی ہے. آج کل ہم نے دیکھا ہے لائک میں ان کو غلط نہیں کہہ رہی, میں ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی, بٹ آئی ہیو سین جو لڑکیاں ہیں جو امپروو کر رہی ہیں خود کو. لائک پہلے وہ پردہ نہیں کرتی تھی, حجاب کی طرف آئی, دین نقاب کی طرف آئی. لوگ آگے چلتے ہیں بٹ وہ سب کی نظر میں آ کے وہ پیچھے جا رہی ہیں. انہوں نے ریورس سائیکالوجی اپنائی ہے. لائک پہلے انہوں نے امپروو کیا بٹ دین آئی ڈونٹ نو کیا ہوا, وہ واپس پیچھے چلے گئے. میں نے ایسے بہت ساری لڑکیاں دیکھی ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ اتنا ہم نے اس چیز کو نارملائز کر دیا ہے. سب سے زیادہ جو کریزیسٹ پارٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو پریز کر رہے ہیں. پیپل آر لائک او مائی گاڈ آپ تو بہت یہ ہو, آپ تو بہت پیاری ہو, یو شوڈنٹ کور اپ, یو ڈیڈ دا رائٹ تھنگ, دس اینڈ دیٹ. حالانکہ دس از ٹوٹلی رانگ. وی آر میکنگ فن آف آر دین. اگر آپ نہیں کر رہے ہو نا تو دیٹس اوکے, ٹھیک ہے. یا اگر آپ آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف آ رہے ہو دیٹس اوکے ایز ویل. مطلب اگر کوئی حجاب کر رہا ہے, وہ اس کی ڈریسنگ اتنی اچھی بھی نہیں ہے لیکن شی از ٹرائنگ ٹو امپروو, رائٹ. لیکن آپ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہو ایز اے نقابی اور ایز اے حجابی, اینڈ پیپل فالو یو ٹو سیک گائیڈنس, ٹو سیک ہیلپ ان دیئر جرنی. اینڈ دین ایک پوائنٹ پہ آ کے یو ڈیسائڈ کہ آپ نے اب اس کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا ہے. اینڈ دیٹ تھاؤزنڈز آف دوز فالوورز جو آپ کو اس ٹائم فالو کر رہے ہیں ٹو سیک گائیڈنس, ان کے سامنے آپ اس چیز کو اتنا نارملائز کر رہے ہو کہ اٹس اوکے ٹو بیک آف. مطلب آپ اپنے دین کو ایک مطلب حجاب از اے پارٹ آف آر قرآن اینڈ حدیث, رائٹ. تو آپ اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو کہ آپ اس کو پبلکلی بالکل ہی ڈینائی کر رہے ہو. اینڈ دین یو آر جسٹ نارملائزنگ دس. تو جو لوگ مطلب جو اسپیشلی آر ٹین, آر جین زی, وہ تو دے پے سوشل میڈیا, رائٹ. وہ ہر چیز سوشل میڈیا دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, ان کے لیے یہ چیز کتنی نارملائز ہو جائے گی کہ اٹس اوکے آپ کب نقاب کر رہے ہو نہیں کر رہے, حجاب کر رہے ہو نہیں کر رہے, کبھی اپنے آپ کو کور اپ کر رہے ہو کبھی نہیں کر رہے. تو دیٹس دی رانگ تھنگ. آئی وانٹ گو کہ کسی کی پرسنل چوائسیز کیا ہیں, میں کسی کو آئی ایم نو ون ٹو جج, ایوری ون سینس, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نقاب کر رہے ہیں تو ہم کوئی بہت ہی پارسا ہیں, ہم سے گناہ نہیں ہوتے. دیٹس ٹوٹلی رانگ, ٹھیک ہے. بٹ وی ٹرائی ٹو گیو اے پازیٹیو امیج ٹو ادر پیپل تاکہ ان کو ہم سے کوئی وہ مطلب کہ بری رہنمائی نہ ملے, رائٹ. تو بس یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز نارملائز پبلکلی نہیں کرنی چاہیے. دیٹس دی رانگ تھنگ. اگر کوئی کر رہا ہے تو وی شوڈ ٹیک اسٹینڈ اگینسٹ اٹ. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کی پرسنل چوائس ہے تو دیٹس ناٹ آر تھنگ ٹو ڈیل ود اٹ. اور اگر لائک پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر اگر کوئی بلاگر, ظاہر ہے بلاگر انفلوئنسر وہی ہوتے ہیں جو ہر چیز پر اپنا اوپینین دیتے ہیں. اگر کسی نے اپنی اوپینین دے بھی دی ہے, اپنا نظریہ پیش کر بھی دیا ہے, دین وہی لوگ ٹریگر ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ ایسے ہیں. وہی لوگ ٹریگر ہو کے الٹا وہ اپنے اخلاق کو بھی اتنا ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پردہ صرف اپنے اوپر سے نہیں, اپنے اخلاق سے, اپنی ایک پوری پرسنالٹی سے اٹھا دیا ہے. دیکھیں جب اللہ کسی سے ہدایت لیتا ہے نا تو وہ پوری طرح سے لے لیتا ہے. اگر کسی کا یہ ڈیسیجن ہے کہ انہوں نے حجاب اتار دینا ہے یا نقاب اتار دینا ہے, دیٹس دیئر ڈیسیجن. لیکن اگر وہ کل کو کسی اور کی اوپینین کو دے آر میکنگ اٹ ٹوٹلی اباؤٹ دیم سیلوز, دیٹس ناٹ دی رائٹ تھنگ. اگر کوئی اپنا جنرل, سوشل میڈیا از فار ایوری ون ہیز دی فری رائٹ ٹو گیو دیئر فری اوپینین آن سوشل میڈیا. دے آر سیئنگ, مطلب اتنے ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں کہ دے آر سیئنگ کہ اٹس دیئر فری چوائس ٹو پریزینٹ دیم سیلوز دا وے دے وانٹ ٹو بی,
ٹھیک ہے, آن سوشل میڈیا, لیکن کسی اور کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ فریلی اپنے اکاؤنٹ پہ, مطلب کسی کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ بھی نہیں کیا, بٹ دے آر سیئنگ کہ ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ پہ اس چیز کی اویئرنیس پھیلا سکے کہ پیپل آر ڈوئنگ دس اینڈ دس از رانگ, حالانکہ دے دیم سیلوز آر ڈوئنگ دیٹ تھنگ. تو یہ مطلب اتنے ڈبل اسٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. آئی ہیو سین کہ اس طرح کے بھی, دیر واز اے حجابی, آئی فالوڈ ہر بہت پہلے سے نا, اور آئی اسٹارٹیڈ مائی نقاب اینڈ حجاب اس کے بعد ہی, تو وہ بہت پہلے کی حجابی تھی, اینڈ شی واز اے ریئلی پریٹی گرل اینڈ آئی ریئلی لوڈ ہر ڈریسنگ ایوری تھنگ, شی واز ویری ماڈسٹ اینڈ اسٹف. اینڈ آہستہ آہستہ ناؤ, پہلے انہوں نے اپنا حجاب اتارا اینڈ ناؤ شی از اے ماڈل اینڈ این ایکٹر. اینڈ ماڈل اور ایکٹر تو چلیں پھر صحیح ہے نا, شی از لائک استغفر اللہ, ہر ڈریسنگ اینڈ ہر کلودنگ دیٹس ناٹ اپروپریٹ. تو اینڈ آئی ہیو سین کہ پیپل آر پریزنگ ہر, مطلب کامنٹس پہ آپ دیکھیں تو پیپل آر لائک او مائی گاڈ یو آر سو پریٹی اینڈ یو ڈیڈ دا رائٹ تھنگ, یو ٹک آف یور حجاب اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو دیٹس ریئلی رانگ. مطلب ہم اتنا نارملائز کریں, ہم اس چیز کو اپریشیٹ کریں تاکہ کل کو اور حجابیز اور نقابیز جو بھی ہیں, جس طرح بھی وہ بنی ہیں, وہ کل کو وہی اسٹیپس وہ بھی لے سکیں ٹو گین فیم. تو یہ ایک سوشل میڈیا وار ہے, ایک ریس ہے جس میں لوگ مطلب اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ دے کین ان دیئر ول. بے شک وہ اسلام کے اکارڈنگ ہے, بے شک نہیں ہے, بٹ وہ کر رہے ہیں اپنی ویلیوز کو بھی ایگزیکٹلی بالکل نہیں ہوتا. مریم, تو ابھی جو ریسنٹ ساحل ندیم کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ان کا جو پراپر ایک تھا, اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ کہ یہ ایک بہت زیادہ کانٹروورشل ٹاپک ہے, تو آئی ول لائک ایک میں اپنا جنرل اوپینین دوں گی, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ کہ کل کو پیپل لوگ ٹریگر ہو جائیں. تو آئی ول سے کہ مجھے نا اس کا اتنا نہیں پتہ تھا. آئی ہیو سین میمس, مجھے بس تھوڑا سا جس طرح میمس میں ہوتا ہے آپ فن پارٹ دیکھ لیتے ہو. مجھے کسی نے نا ریسنٹلی Q&A میں پوچھا تھا کہ آپ اپنے تھاٹس دیں آن ساحل ندیم اینڈ دیٹ گرل. تو پھر آئی سرچڈ آن یوٹیوب اینڈ آئی سو دیٹ کلپ جس میں دی گرل آسکڈ ہم کہ آپ معافی مانگیں کہ آپ نے جاہل کہا ہے عورتوں کو. اینڈ جب میں نے وہ کلپ دیکھا نا, تو میرے مائنڈ میں بھی آبویسلی ہمیں جو چیز پورٹرے کر کے دکھائی جا رہی ہے ہم تو وہی دیکھیں گے, ہم تو اسی کو لے کے چلیں گے نا, اسی کے اکارڈنگ اپنا اوپینین دیں گے. تو جب میں نے وہ دیکھا تو آئی واز اے بیٹ لائک کہ جو سوشل میڈیا پہ سب کہہ رہے ہیں دے آر رائٹ. انہوں نے عورتوں کی بے عزتی کی ہے, ہی کالڈ دیم جاہل, جو ایک بہت ہی مطلب عجیب ورڈ ہے ٹو یوز آن سوشل میڈیا فار اے اسپیسیفک جینڈر. تو آئی گیو مائی اوپینین کہ ان کی بات ٹھیک تھی, ہی واز ناٹ رانگ, ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے ہی کنویڈ ہز میسج, ہی کالڈ ویمن جاہل, تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہم دیکھیں تو جو مرد بھی ہے نا, اس کی بھی پہلی جو ٹیوٹر ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. تو انسلٹنگ اے وومن لائک دیٹ از ناٹ اوکے ایٹ آل. میں نے یہ اوپینین دیا تھا, بٹ آئی گاٹ ٹو نو آفٹر پوسٹنگ دیٹ اوپینین, بہت سے لوگوں نے مجھے بہت لمبی ایکسپلینیشنز دے کے سمجھایا, اینڈ دین آئی سو دی ہول انٹرویو. تو میں نے دیکھا کہ جو ہمیں میڈیا اور وہ جو آئی گیس سما نیوز تھا جس پہ وہ آیا تھا, سما ٹی وی, تو انہوں نے ہمیں وہ چیز اتنا اس طرح بائسڈ پورٹرے کر کے دکھائی کہ ہمیں لگا کہ یہ اس طرح ہے ساری سچویشن, بٹ اٹ واز ناٹ دی ہول تھنگ. انہوں نے 25% مردوں کو اور 95% عورتوں کو کلیکٹیولی کہا تھا کہ دے آر جاہل, اور جاہل بھی اس سینس میں کہا تھا کہ انہیں اسلام کی نالج نہیں ہے. تو اگر وہ مطلب ایک جینڈر پہ انہوں نے اسپیسیفک ہو کے بات نہیں کی تھی, لیکن ہماری سوسائٹی اتنی بائسڈ ہے کہ ہم ایک دم فیمنسٹ ٹریگر ہو گئی کہ عورتوں کو کہا ہے یہ ہے وہ ہے, اینڈ ایک پورا سوشل میڈیا وار اسٹارٹ ہو گیا اس پہ. تو بس یہی ہے میرا تو ایک جنرل اوپینین ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم رائٹ اور رانگ, بٹ دس از واٹ آئی کرامڈ فار دس فرام دس ہول سچویشن. تو مریم, میں نے کل آپ کی اسٹوری دیکھی, آپ نے ہمارے اسلامک نیو ایئر کی ایک اسٹوری لگائی ہوئی تھی, تو اس پر آئی گیس مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اویئر نہیں ہیں. مطلب اگر انہیں پتہ بھی ہے دین ان کو جاننے کی کوئی طلب ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس بارے میں جانیں یا ہمیں اس بارے میں کوئی فرق پڑنا چاہیے. ٹو بی آنیسٹ, میرے اپنے بہن بھائی یا میری اپنی فرینڈز اگر میں دیکھوں تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمارا نیو ایئر اسٹارٹ ہوا ہے.
حالانکہ ہم اگر لونر کیلنڈر کے اکارڈنگ بات کریں تو ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں فار دا نیو ایئر, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسلامک اگر کیلنڈر کی بات کریں تو ہمیں اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ ایون یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کون سے سال میں آ گئے اسلامک کیلنڈر کے. تو دیٹس ریئلی رانگ کہ اب یہ وہی ساحل ادیم والی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے, بیسک اسلام کی ہمیں نہیں پتہ ہے, کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کون سے سال میں آئے ہیں. اینڈ دیٹس ٹوٹلی رانگ. ہمیں اتنا مطلب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب بیسک جو ہماری اسلام کی چیزیں ہیں کہ ہمارا کب سال اسٹارٹ ہو رہا ہے, کون سا مہینہ چل رہا ہے, اسلامک کیلنڈر کے اکارڈنگ کیا ڈیٹ ہے, دیز آر دا بیسک تھنگز اینڈ وی شوڈ نو دیم. لیکن نہ ہی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے, اور نہ ہی ہمیں ویسے ہی گھروں میں بھی ہم بس انہی ڈیٹس کو لے کے چل رہے ہیں جو ہمارا لونر یا کرسچن کیلنڈر جو ہے اس کی جو ڈیٹس ہیں. آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی بات کی ہے, تو ہمارے جو اسکیجول ہے, جو ہمارا سلیبس ہے, ایجوکیشنل جو سلیبس ہے پاکستان کا, کافی بیکورڈ ہے ایز فار ایز آئی نو. مجھے جیسا لگتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ لائک اتنا ایجوکیشنل ہمارا سسٹم بیکورڈ ہے نا, اتنا زیادہ کہ جو ہماری آج سے 20-30-40 سال پہلے ہمارے ماما بابا جو سلیبس پڑھ کر آئے تھے, جو بکس پڑھ کر آئے تھے, وہی سیم ٹو سیم بکس آج تک ہم پڑھ رہے ہیں. اینڈ ایون کہ ان میں جو مسٹیکس تھی نا, ایون پرنٹنگ مسٹیکس یا اسپیلنگ مسٹیکس, وہ بھی آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی ہیں. اتنا بیکورڈ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے. اتنی زیادہ ایسی سٹوریز ہمیں سنائی جاتی ہیں ہماری بکس میں ہیں جو کہ اصل میں وہ سٹوریز ہیں ہی نہیں, دے آر فکشنل. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے اس میں کتنی خرابی ہے. اور ہم سب, مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں نا جو یہ بکس پڑھ کر آ رہے ہیں, ہم سب کے مائنڈ میں یہی حدیثیں. ہم کل کو یہ حدیثیں جب ریفرنس میں دیں گے تو اگلوں نے تو ہمیں مارنا ہے جب ہم کہیں باہر چلے گئے, کہ وہ کہیں گے کہ آپ اس کا ریفرنس دیں. ہر کوئی ریفرنس مانگتا ہے, آپ کوئی حدیث بتاتے ہو یا کوئی آیت کا حوالہ دیتے ہو, لیکن یہ تو ہے ہی نہیں. مریم, آپ ابھی ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, تو آپ ہمیں اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ وہاں کا انسٹیٹیوٹ کیسا ہے, گورنمنٹ کی جو سلیبس ہے, جو آل باقی سب اسٹف ہے, وہ کیسا ہے؟ لیکن تھرو آؤٹ آئی ہیو بین اسٹڈنگ ان اے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن. پہلے میری جو ایجوکیشن ہے وہ دی ایجوکیٹرس راول پنڈی سے تھی, اینڈ دین میں نے اپنا جو کالج لائف تھی وہ پنجاب کالج راول پنڈی, وہاں سے میں نے کیا. تو جب میں پہلے تو جب میں ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں آئی, میں آئی اس لیے تھی کیونکہ جو میں نے سبجیکٹس دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹڈی وہ 2 یونیورسٹیز کرا رہی تھی پورے پنڈی اسلام آباد میں. ون واز دا یونیورسٹی جس میں پڑھ رہی ہوں, اٹ از اے گورنمنٹ یونیورسٹی, اینڈ دی ادر ون واز یونیورسٹی آف لاہور جو کہ میرے گھر سے بہت زیادہ دور تھی. تو دس واز کنوینئنٹ. میں اس ٹائم ہی میرا ایک بہت زیادہ بائسڈ اوپینین تھا. آئی واز لائک میں اس یونیورسٹی میں نہیں جا رہی ہوں, لیکن کیونکہ اور کہیں جگہ وہ سبجیکٹس تھے نہیں تو مجھے وہاں جانا پڑا. اینڈ یونیورسٹی کا یہ ہے کہ میرٹ پہ آپ کا وہاں سلیکشن ہوتا ہے. اینڈ جس سال میں نے جانا تھا اس سال کرونا کے بعد اٹ واز دی فرسٹ انٹیک. تو وہ بچے جو کرونا میں جنہوں نے پیپرز دیے تھے ان کے تو 98, 99 ایون 100% مارکس بھی آئے تھے. اینڈ آئی واز دی ون جس نے گیپ ایئر لیا تھا. تو میں 1 سال مطلب پہلے جب کرونا نہیں تھا اس سال میں نے پیپرز دیے تھے, تو میرٹ بہت زیادہ ہائی تھا. تو آئی واز لائک کہ چلو اچھی یونیورسٹی ہے کہ اتنا ہائی میرٹ رکھا ہوا ہے, اتنی ان کی سلیکشن کرائٹیریا اچھا ہے, یہ وہ تو اچھی ہوگی. آئی وینٹ فار اٹ. میں نے 2-3 اور بھی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا ہوا تھا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کا میرٹ کرائٹیریا اتنا اچھا ہے تو آئی واز لائک کہ مے بی اٹس گڈ. میں چلی گئی. حالانکہ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کا نا اس یونیورسٹی کے بارے میں ویسے ہی کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں اتنے. اچھا, جب میں وہاں گئی ہوں نا, آئی ہیو سین کہ ہمارے ملک میں کیوں اتنی کرپشن ہو رہی ہے, کیوں اتنا وہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ پیچھے سے جو پڑھائی ہے وہی اتنی ہم لوگوں کی خراب ہے کہ آگے جا کے پھر یہی لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھتے ہیں, اینڈ پھر یہی ہو رہا ہے سب کچھ. آئی وونٹ ٹیک مائی یونیورسٹیز نیم ایٹ آل, بٹ اتنے برے حالات ہیں کہ آپ کی کلاسز نہیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایک سلیبس دے دیا جاتا ہے اینڈ آپ نے بس اس کے پیپرز دینے ہیں, اینڈ آپ کے جو چیئرز ہیں جن پہ آپ نے بیٹھ کے پیپر دینا ہے دے آر آل بروکن. حالانکہ ہم وی آر پیئنگ فار اٹ. ہماری پر سیمسٹر فیس ہے ناٹ ایز مچ ایز آف اے پرائیویٹ یونیورسٹی, لیکن ہے تو صحیح نا, ہم ٹیکسز بھی تو دے رہے ہیں, اسی سے تو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں. لیکن وہاں پہ آپ اب پیپر دینے جاتے ہو نا تو
آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے دنوں کتنی زیادہ گرمی تھی, اینڈ وہاں پہ آپ کے پاس بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں ہے, ناٹ ایون اے فین اور جنریٹر, کہ جب بجلی جائے تو آپ وہاں سکون سے بیٹھ کے پیپر دے سکو. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو امپروو کرے, کیونکہ کل کو انہی بچوں نے آگے جانا ہے. جب وہ ان کو پڑھایا ہی صحیح نہیں جا رہا, یا ان کو بس ایک سلیبس دے دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے کرام کر کے آگے آپ نے وہ کر لینا ہے, تو کل کو جب یہی بچے اپنی پریکٹیکل لائف میں جائیں گے, اپنی پروفیشنل لائف میں جائیں گے, تو وہ کیا وہاں پہ وہ کیا پرفارم کریں گے. تو دیٹس ریئلی این امپورٹنٹ ایشو. بھیا میں نے آپ کے ابایاز دیکھے ہیں اینڈ سیریسلی ڈیزائن بہت بہت اچھے ہوتے ہیں, یونیک ہوتے ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ خود ڈیزائن کرتی ہیں یا پھر آپ کسی سے انسپائر ہوتی ہیں, یا پھر آپ دیکھتی ہیں کہیں اور وہ پھر دیکھیں میرا نا اگر میں بات کروں تو 90% جو میرا کام ہے نا ML پہ, دیٹس کسٹمائزڈ. تو جو میرے کسٹمرز ہیں وہ مجھے ایک ڈیزائن دیتے ہیں اینڈ دے وانٹ کہ میں ان کو ویسا ہی ڈیزائن بنا کے دوں. وی ڈسکس کہ ہم اس کو کس اسٹف میں بنا سکتے ہیں, کس کلر میں بنا سکتے ہیں, کیا کیا ہم اس میں امپروومنٹس کر سکتے ہیں, اینڈ دین وی میک دیٹ ڈیزائن. تو جو 90% میرا کام ہے نا, جو میں جس کے نیچے میں نے لکھا ہوا ہوتا ہے ہم نے کہ کسٹمائزڈ ہے, تو وہ جو ہے وہ اوبیسلی کسی کسٹمر نے کہیں سے انسپو لے کے بھیجا ہوا ہوتا ہے, تو دیٹس انسپائرڈ ورک. لیکن اس کے علاوہ جب ہم اپنی کلیکشن لانچ کر رہے ہوتے ہیں تو وی ٹرائی ٹو بی اے بٹ ایکسکلوسیو. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود سے تھوڑے ڈیزائنز لائیں, تھوڑی سی چینجنگس کر لی, یا کوئی باہر دبئی کا ابایا ہے یا سعودیہ کا ابایا ہے تو اس سے بھی ہم تھوڑی سی انسپریشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ خود اپنے ٹچز بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وی ٹرائی ٹو میک دی پروڈکٹ ایز ایکسکلوسیو ایز وی کین. لیکن ابھی جو میرا مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جس ٹریک پہ چل جاتے ہو آپ کو اس سے تھوڑا سا ڈیویٹ ہونا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی جو میرا ٹریک ہے وہ کسٹمائزڈ آرڈر کا ہی چل رہا ہے, تو مجھے اب میں اسی پہ کمفرٹیبل ہوں زیادہ. تو جب میں نے نئی کلیکشن لانچ کرنی ہوتی ہے, پہلے تو یہ کہ نئی کلیکشن کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ بہت زیادہ چاہیے. اس کی شوٹ ہوگی, وہ چیز اس کی ایڈیٹنگ ہوگی, وہ پوسٹ ہوگی, اس کے بعد لوگ اس پہ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کے بعد وہ آپ کی چیز سیل ہوگی آگے. تو اس میں تھوڑی پیشنس زیادہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کا انیشلی آپ اگر کوئی اس طرح کا برانڈ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ, اور آپ کے پاس بالکل بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو یو کین گو ود دی کسٹمائزڈ آرڈرز. اگر آپ کے پاس اچھے ٹیلرز ہیں, اچھے کاریگر ہیں, اچھے آپ کے پاس ایسے لنکس ہیں جدھر سے آپ کپڑا سورس کر سکتے ہو, کلرز وغیرہ آپ جا کے لے سکتے ہو, آپ کے پاس ٹائم ہے, تو دین یو کین گو فار کسٹمائزڈ آرڈر. آپ اپنے کلائنٹ کو کہو کہ آپ کو ایک اماؤنٹ آف دی پیمنٹ پہلے بھیج دیں, اس میں تھوڑی سی آپ اپنے آپ سے بھی ڈال کے آپ را مٹیریل لے آؤ سارا, آپ اس کو اسٹچ کروا کے بھیجو, اینڈ دین یو ریسیو دی ہول پیمنٹ فرام دی کلائنٹ. تو اس میں آپ کی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم لگ رہی ہے, لیکن آپ کا ٹائم, آپ کی اسکل اور آپ کے لنکس مطلب ٹیلر اینڈ ایوری تھنگ, اس کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے. تو آپ نے کبھی اپنے کسی بھی ابایا میں خود سے کام کروایا, لائک کڑھائی ہو جائے یا کوئی بھی اسٹون ورک ہو جائے, کبھی خود سے کروایا یا کبھی کسی کاریگر؟ دیکھیے یہ بات میں پوڈ کاسٹ پہ بول رہی ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی فیمیل یا کوئی بھی مجھے اس طرح کی دیکھ رہی ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اینڈ ان کو کڑھائی یا اس طرح کا کام آتا ہے, تو آئی ایم ان ڈائر نیڈ آف سم ون ایسا جو میرے ML کے لیے کڑھائی کر کے دے سکے. مطلب لائک مجھے آئی ہیو دی ڈیزائنس, آئی ہیو آل دی مطلب آرڈرز اینڈ لے آؤٹس وغیرہ, لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں مل رہا جس سے میں ڈیلی بیسس پہ جا کے کڑھائی کروا سکوں. اب آپ کو ایک کسٹمر ایک ابایا دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ انڈسٹریل اسکیل پہ اس کی کڑھائی ہوئی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو یہ ابایا بنانا ہے اور اس کا یہ بجٹ ہے. لیکن میں جب جا کے میں نے پروفیشنل جو یہ کڑھائی اور کام لوگ کرتے ہیں نا, ان سے جب میں نے پوچھا تو دے آر ویری ایکسپینسو. تو اگر ہم اس کی کاسٹ لگائیں ابایا میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ ابایا پھر بہت مہنگا پڑتا ہے. تو میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ابایا اپنا بنوایا ہے جس پہ نا اٹس مطلب ایپلک کا کام ہوا ہے, اینڈ دین دیر از ہینڈ ورک, اس پہ بیڈز لگے ہوئے ہیں. تو وہ جو ابایا ہے اس سے پہلے ایک دفعہ پہلے بھی ہینڈ ایمبرائڈرڈ ابایا میں نے لانچ کیا تھا. تو کبھی کبھی لائک اگر کبھی کوئی مل جائے جو ایک ہی ڈیزائن کے مجھے زیادہ سارے ابایاز بنا کے دے دے, تو میں بنوا لیتی ہوں, میں کروا لیتی ہوں کڑھائی وغیرہ اپنے ڈیزائن کی بھی. لیکن ایک کانسٹنٹلی ایک ریگولر بیسس پہ مجھے ابھی تک کوئی اتنا اچھا وہ نہیں ملا جو مجھے مطلب کڑھائی یا کام کر کے دے. تو آئی ٹرائی کہ میں زیادہ تر کڑھائی والے یہ کام والے ابایاز جو ہیں ان کے آرڈرز نہ لوں,
کیونکہ میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو لائک آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا چاہیے جو کہ ایسے کام کرتا ہو اور وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے. اینڈ آئی ووڈ وانٹ کہ وہ فیمیل ہو, تو دیٹس ریئلی بیٹر. کیونکہ ایک تو یہ کہ ہم مردوں کو تو کام مل جاتا ہے, عورتیں گھر پہ ہوتی ہیں, عورتیں نہیں کر سکتی ہیں, تو اس سے ہم ویمن امپاورمنٹ کی طرف بھی تھوڑا سا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو انکریج کریں گے ٹو ڈو دیئر ورک گھر بیٹھے بیٹھے. اور دوسری بات یہ کہ وہ راول پنڈی اسلام آباد سے تو ہونی ہی چاہیے, کیونکہ اور تو کہیں سے ہم کروا نہیں سکتے. بالکل. اگر کوئی ہمیں ایسی عورت دیکھ رہی ہے جن کو کڑھائی کرنی آتی ہے, یا تو پھر آپ کسی کو ایسے جانتے ہیں آپ کے نیبرز میں, آپ کے ریلیٹیوز میں, جو کہ کڑھائی کر سکتی ہیں, اسٹون ورک کر سکتی ہیں, ہینڈ میڈ چیزیں بنا سکتی ہیں, تو وہ ضرور کانٹیکٹ کریں مریم سے. ان کا انسٹاگرام ہم نیچے شیئر کر دیں گے اور ان کے بزنس پیج کا بھی ہم لنک شیئر کر دیں گے, آپ ضرور انہیں کانٹیکٹ کریں. مریم, میں نے آپ کے بیگس کی کلیکشن دیکھنی ہے, لائک لٹرلی ایز اے گرل میری بھی یہ ہے کہ مجھے آپ کے بیگس میں بہت انٹرسٹ ہے, بیگس کی کلیکشن میں. اینڈ میں نے دیکھا ہے بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو آپ سے روزمرہ ہر Q&A میں آپ سے آپ کے بیگ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تو آپ کو کوئی خاص انٹرسٹ ہے یا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے؟ بہت زیادہ. آئی لو بیگس. اور یہ میری مما بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ, اینڈ جب بھی میرا کوئی نیا آرڈر آتا ہے نا, شی از لائک مریم تم اتنے بیگ سے کیا کرو گی, تمہاری 2 الماریاں بھر چکی ہیں. لائک مجھے شوق ہے اتنا زیادہ, ایک بیگس کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے, ایک ابایاز کا اور ایک واچز کا. مجھے میک اپ کا بالکل شوق نہیں ہے. میں تھوڑا بہت بیسک میک اپ جو کنسیلر اور وغیرہ یہ لگا لیتی ہوں, لیکن اس کے علاوہ آئی نیور اسپینڈ مائی منی آن میک اپ. شوز, بیگس, ابایاز اینڈ فون کا مجھے بہت شوق ہے. تو جو بیگز ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں چھوٹے سے چھوٹا بیگ لوں اور پیارے سے پیارا بیگ لوں. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑا افورڈیبل رینج میں بیگس لوں, تاکہ جب میں یونیورسٹی جا رہی ہوں, میری فرینڈز ہیں یا جو لڑکی ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں, کیونکہ میری آڈینس ہی ساری جو ہے وہ یونیورسٹی گوئنگ گرلز ہیں, تو ان کا اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ لاکھوں کے بیگ جو ہیں وہ میں موسٹلی لوکل برانڈ سے لیتی ہوں. لیکن میں آج کل تو زیادہ دراز سے بھی, پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ دراز پہ ہر چیز اسکیم ہوتی ہے, بالکل ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے. لیکن دراز پہ ہمارے پاس چائنا کے اتنے بڑے بڑے وینڈرز بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہمارا ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, اور وہی چیزیں جو ہے چائنا سے لوگ ادھر آ کے شاپس پہ سیل کر رہے ہیں, اور ہمیں وہ ورائٹی بھی نہیں ملتی جو ہمیں وہاں پہ مل رہی ہے, پرائز بھی لو ہوتی ہے ان کی, اور شپنگ کاسٹ بھی کافی کم پڑتی ہے ہمیں. تو دراز پہ دیر آر ویری گڈ آپشنز. بلکہ ابھی جو یہ میرا بیگ ہے یہ بھی میں نے دراز سے لیا تھا. اینڈ اس طرح کے کافی افورڈیبل بیگس چھوٹے چھوٹے میں لیتی رہتی ہوں, اور زیادہ تر جو ہیں وہ یہ آن لائن ویب سائٹس, دراز ہو گیا, علی ایکسپریس ہو گیا, اسی سے میں آرڈر کرتی ہوں. اس کے علاوہ لوکل برانڈ, اسمال بزنسز, ان سے بھی میں لیتی رہتی ہوں. تو مریم, آپ کے پاس بیگس, واچ اور جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے اس کی کتنی کلیکشن ہے, لائک کتنے ہوں گے؟ اسراف میں آ جائے گا. بیگس کی میں نے آئی نیور کاؤنٹڈ, لیکن اراؤنڈ 30 to 40 بیگس تو ہے میرے پاس. 30-40؟ ہاں, کیونکہ آئی ہیو لائک 2 کبرڈس کے وہ جو ہوتے ہیں نا کھانے, اینڈ دے آر فلڈ ود بیگس, مطلب بھرے ہوئے ہیں اور ان میں بھی جگہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ بیگس کافی ہیں, لیکن پھر وہی بات آتی ہے نا کہ کبھی میرا لیپ ٹاپ لے کے جانا ہوتا ہے, پھر مجھے ہوتا ہے یار میرے پاس لیپ ٹاپ لے کے جانے کے لیے بڑا بیگ کوئی نہیں ہے. پھر آپ ایک اور آرڈر کرتی ہیں؟ پھر میں ایک اور, کیونکہ مجھے زیادہ چھوٹے بیگ سے شوق ہے تو میں چھوٹے چھوٹے بیگ لیتی رہتی ہوں. تو بس یہی ہے, بیگس کا شوق ہے مجھے بہت زیادہ. اس کے علاوہ واچز, میرے پاس واچز اتنی زیادہ نہیں ہیں, لیکن جو ہیں وہ اچھی ہیں. میرے ہسبینڈ کو بھی کافی شوق ہے واچز وغیرہ کا, تو کبھی مطلب ہم دونوں کے شوق جب مل جاتے ہیں, ہم کبھی اکٹھے منگوا رہے ہوتے ہیں, کبھی کہیں سے جا کے لے لی, کبھی کہیں سے جا کے لے لی, کبھی انہوں نے گفٹ کر دی. تو اس طرح اراؤنڈ لائک اچھی, اگر میں جو واچز جو مطلب اچھی ہیں ان کی بات کروں تو آئی ہیو لائک 6 to 7. لیکن اس کے علاوہ جو لوکل جو پٹھانوں وغیرہ سے بھی میں لیتی رہتی ہوں, دراز سے بھی منگوا لیتی ہوں, 200-300 کی بھی واچ ملتی ہے, تو اس میں تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں. ابایاز تو آئی اون ان ابایا برانڈ, تو آپ اس سے اندازہ لگا ہی سکتی ہیں کہ ابایاز تو الحمدللہ میرے پاس بہت زیادہ ہے. جو بھی میں اپنی نئی کلیکشن لانچ کرتی ہوں, یا اگر کسی کے لیے کسٹمائزڈ آرڈر بھی بنا رہی ہوں جس میں سے ابایا مجھے بہت پسند آ جاتا ہے, تو میں ایک اپنے لیے بھی بنوا لیتی ہوں. تو جو میں ارن کر رہی ہوں نا وہ سارا میں اسی اپنے شوق پہ لگا رہی ہوں, ان چیزوں پہ لگا رہی ہوں.
صحیح. اینڈ دیکھیں ابایا کی تو مجھے ضرورت بھی پڑتی ہے کیونکہ آئی ایم این انفلوئنسر ایز ویل. تو جب میں وہی ابایا میں نے پہن کے شوٹ کرنا ہے, میں نے ان کی پکچرز لگانی ہے, اسی سے تو پبلسٹی ہوگی. آئی ایم ناٹ اسپینڈنگ مائی منی آن سینڈنگ پی آرس ٹو اینی ون. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس کہ جو یہ اسمال بزنسز ہیں, دیکھیں آپ پی آرس بھیجیں, لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود کوئی کانٹینٹ نہیں بنا رہے, دیر از نتھنگ آن دیئر پیج اینڈ وہ پی آرس بھیجے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ آپ جس بھی انفلوئنسر کو پی آر بھیج رہے ہو, ان کی آڈینس جب آپ کے پیج پہ آئے گی ٹو بائی اور پرچیز سم تھنگ, ان کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. وہ کہیں گے اس پیج کا اپنا تو کوئی کانٹینٹ ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ بہت غلط بات ہے. آپ پہلے اپنا ایک پیج بلڈ اپ کرو, آپ اپنے فوٹوگرافی پہ انویسٹ کرو, آپ ماڈل پہ انویسٹ کرو, یا آپ کسی بلاگر سے یا کسی انفلوئنسر سے ایک ایسی آپ ڈیل کر لو کہ آپ نے ہمیں فوٹوگرافی کر کے دینی, ہم آپ کو پر آرٹیکل اتنے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ کیا کہ آپ نے اسٹارٹ کیا, آئی گیٹ میسیجز فرام برانڈس, ٹھیک ہے, دے آر لائک ہم آپ کو پی آر بھیجنا چاہتے ہیں اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اینڈ جب میں ان کی پروفائل پہ جاتی ہوں, دیر از نتھنگ آن دیئر پروفائل, دے آر لائک اے اسٹارٹ اپ, کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ آگے پی آرس بھیج رہے ہیں. تو اس سے کیا, ان کو کیا فائدہ ہونا, ان کی چیز بھی جا رہی ہے, ان کے پیسے بھی جا رہے ہیں, ان کے ڈلیوری فی بھی جا رہی ہے, اور اس سے انہیں فائدہ بھی کوئی نہیں ہونا. تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس دس پوائنٹ کہ آپ کا اگر اسمال بزنس ہے, آپ کو پی آرس بھیجنے چاہیے, نو ڈاؤٹ ان کا بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فوٹوگرافی پہ اور آپ اپنے ماڈل پہ انویسٹ کرو, آپ اس چیز کی فوٹوگرافی اچھی کرواؤ. جب ایک دفعہ آپ کا ایک پیج بلڈ اپ ہو جائے, اتنا ہو جائے کہ لوگ جب آپ کی اس پہ آئیں پروفائل پہ تو انہیں دل کرے وہاں سے کچھ خریدنے کا, تو پھر آپ پی آرس بھیجو اپنی پبلسٹی کے لیے, مارکیٹنگ کرو, ایڈز لگاؤ, دے آر ریئلی گڈ. اور ایسے میں نے بہت سارے بزنسز دیکھے ہیں, اسمال بزنس, جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو پی آر پہ بہت خرچہ کرنا پڑے گا, لائک کافی پیمنٹس دینی پڑیں گی بلاگرس کو. لیکن میں نے بہت ساری ایسی بلاگرس دیکھی بھی ہیں جو کہ اسمال بزنسز کو فری میں پروموٹ کرتی ہیں. میں نے بہت ساری بلاگرز میری فرینڈز ہیں جو ایسا کرتی ہیں. اینڈ ہمارا بھی جو پیج ہے دی کورڈ مائک, ہم لوگ بھی اسمال بزنسز کے ساتھ جو پی آر ہے ہمارا, جو پروموشن ہے, ان کی فری آف کاسٹ کرتے ہیں, بیکاز وی نو کہ ایک اسٹارٹ اپ کیسے لیا جاتا ہے اینڈ اس کی کس چیز کو دیکھا جاتا ہے. تو ہمارا یہ ہے. دیکھیے, بینگ اے اسمال بزنس اونر, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اگر کوئی انیشلی اسٹارٹ کر رہا ہے نا, اس کا 5,000 کا بجٹ ہے یا 6,000 کا بجٹ ہے, وہ شروع میں کتنے آرٹیکلس بنائے گا, 1 2 3, رائٹ. اب اس نے وہ آرٹیکلس جو ہیں وہ اس کی کل انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ اگر اس میں سے کسی بلاگر کو, یاد دیکھیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یو آر سپورٹنگ اے اسمال بزنس, تو آئی سین اے لاٹ آف بلاگرز, لائک میری اتنی اچھی دوستیں ہیں جن کے 70-80 کے فالوورز ہیں. دیر از اندر حجابی بائی مریم, دے سپورٹ اسمال بزنسز. ایسے اسمال بزنسز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں شاؤٹ آؤٹ دے دو. دیکھو ایسے نہیں ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ, اب دیکھیں می ایز مائی سیلف, بینگ مائی سیلف, میں بھی اسمال بزنسز کو پروموٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. کوئی اچھا اسمال بزنس ہے, مجھے ان کی وہاں پہ محنت نظر آ رہی ہے, آئی ٹرائی کہ میں ان سے کچھ خود ہی خرید لوں, ٹھیک ہے. نہیں خرید سکتی, وہ اگر چاہ رہے کہ میں پروموٹ کروں, وہ مجھے اپنی چیز بھیجنا چاہ رہے ہیں, میری کوشش ہوگی کہ میں اچھا سے اچھا کانٹینٹ بنا کے ان کو دوں, ان کو پروموٹ کروں. لیکن اب ایسے آپ کو اگر کوئی کہہ رہا ہے نا, اب اگر میں کہتی ہوں کہ آئی پروموٹ اسمال بزنسز, یا اگر میری دوستیں ہیں جو میری فرینڈز ہیں بلاگرز وغیرہ 70-80 کے فالوورز جن کے ہیں, وہ یہ بات کہتی ہیں کہ دے پروموٹ اسمال بزنسز, تو پھر پیپل اسٹارٹ میسیجنگ دیم کہ آپ ہمیں شاؤٹ آؤٹ دیں, آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ اسمال بزنسز کو پروموٹ کرتی ہیں, آپ ہم نے یہ ٹرپ جا رہی ہے, یا ہمارا یہ مطلب یہ بزنس ہے, آپ اس کو اسٹوری پہ لگا دیں. تو دیکھیں, وی کانٹ پروموٹ اینی تھنگ وی آر ناٹ شیور آف. بالکل, جو آپ یوز نہیں کر رہے. ہاں, ہم ایک چیز کی جب کوالٹی کے بارے میں شور ہوں گے, ہم آپ کسی ٹرپ کو پروموٹ کرانا چاہ رہے ہیں, تو جب ہم اس ٹرپ کی سیفٹی کے بارے میں شور ہوں گے, تو دین وی کین پروموٹ دیٹ تھنگ. بالکل. آئی وینٹ آن دس ٹرپ, میری زندگی کا وہ پہلا ٹرپ تھا اور آخری بھی ٹرپ تھا جو میں نے کسی اس طرح کے نا آن لائن ٹور پیج کے ساتھ کیا. دیٹ واز دی موسٹ ہارریبل ٹرپ آف مائی لائف. اور وہ اسی طرح تھا کہ آئی سو اے بلاگر پروموٹ دیئر پیج آن ہر اسٹوری, اینڈ آئی واز لائک یار اس نے پروموٹ کیا ہوا ہے تو اٹ مسٹ بی گڈ. لیکن اٹ واز دی موسٹ ہارریبل ٹرپ. اتنے گندے مطلب لوگ تھے جو ہمارے ساتھ گئے, لائک بالکل بھی ایک مطلب آئی واز تھنکنگ, جب میں اس بس میں جا رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یار اگر میں مر جاؤں تو مطلب کیا میری موت ہوگی. اس طرح عجیب گانے لگائے ہوئے لڑکے, عجیب ماحول, مطلب
آئی واز ناٹ کمفرٹیبل ایٹ آل. اور میں گھر آ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی میں اگر مجھے کوئی پیسے بھی دینا آئندہ کے بعد جانے کے, آئی وونٹ گو. حالانکہ مائی بردر اینڈ مائی ہسبینڈ ور ود می, لیکن پھر بھی میرا بہت ہی برا وہ ٹرپ گزرا تھا. تو یہی بات ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو پروموٹ کریں تو یو شوڈ پروموٹ دا تھنگ یو آر شیور آف. آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو یہی نہیں پتا اگلا اسکیم کر دے, ذمہ دار تو آپ ہوں گے نا جو آپ کے تھرو لے رہا ہے. بالکل. تو اگر میں اسمال بزنسز کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ کوئی بلاگر آپ کو سپورٹ کرے, یا اپنی جو 70,000 80,000 جو آپ کے فالوورز ہیں ان سے انٹروڈیوس کروائے آپ کو, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اپنا پروڈکٹ بھیجو, ٹھیک ہے, یا پھر آپ ان کو شیورٹی دلاؤ کہ آپ کی جو چیز ہے اٹس لائک گڈ, اس کی کوالٹی اچھی ہے, یا کوئی ٹرپ وغیرہ ہے تو وہ بہت ہی ایک سیف ٹرپ ہے, اور اس طرح کر کے. تو دیٹس دی پوائنٹ. آپ نے ابھی ذکر کیا نظر حجابی کا, تو آئی وانٹ کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ پرینک کال کریں مریم کو, اینڈ وی ول سی کہ اچھا وٹ شوڈ آئی آسک ہر آن اے پرینک کال, مطلب آپ مجھے بتائیں. آئی ول کال ہر ناؤ. لائک آئی ڈونٹ نو, مطلب آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں, آپ کو جو لگتا ہے جو سب سے زیادہ ٹریگر کرے گی چیز ان کو آپ سے متعلق, یا کسی چیز سے بھی متعلق, جس پہ وہ سب سے زیادہ ریئیکٹ کریں گی. ہیلو, میں نے کہا کیسی ہو؟ الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک, تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک, گلا خراب ہے بس. کیسا موسم ہے ملتان کا؟ بہت گرمی ہے یار مریم, میں بہت زیادہ تنگ آ گئی ہوں یار, میں ایم ایل بند کر رہی ہوں. پاگل ہو گئی ہو یار بس آج کی نا میری پوڈ کاسٹ اچھی نہیں رہی, بس عجیب ہی ایکسپیرینس تھا. تو ڈیموٹیویٹ ہو جاؤ گی. ہاں نا یار, سارے کہہ رہے تھے کہ آپ اچھا کیا کا کہہ رہی تھی؟ بزنس ایسے نہیں ہے تو ایسے نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا ہم ہیں نا سپورٹ کرنے کے لیے, تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یار میں بس کیا کروں, میں ختم کر رہی ہوں, بس چھوڑو. تمہارا منہ توڑ دوں گی, پاگل ہو گئی ہو تو. ڈائریکٹ دھمکی دینے لگ جاتی ہو تم تو. ہاں تو مطلب سوچا بھی کیوں ایسا, پاگل. ہاں انہوں نے کہا یار, انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ خود ماڈل کرتی ہیں, اور مطلب اسلام میں عورت کو مطلب نہیں اس طرح وہ کرنا چاہیے اور سارا اچھا کچھ, تو اس سے مجھے کافی وہ ہو رہا ہے. اب میں کہہ رہی ہوں تو پھر یہ پوڈ کاسٹ کیوں ہو رہا تھا؟ ہاں بتاؤ نا, دونوں طرف سے پوائنٹ آف ویو تو پھر لو نا تم ان کے. یار بس اس ٹائم میرا دماغ نہیں کام کیا نا, میں کیا کرتی. تو اب تو کرنا ہے نا, تو بس کیوں ختم کرنا ہے, پاگل اتنی محنت کی ہے تو بس چلاؤ اس کو. ہاں دیکھتی ہوں یار, ابھی ہر تو کسی میں کو تھوڑا سا. انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, تم انڈیپینڈنٹ ہو بس, پرفیکٹ ہے. پاگل ایسے سوچو بھی مت. ہنس کس بات کر رہی ہو؟ اچھا یار یہ بتاؤ کہ پوڈ کاسٹ والوں کو بھی بند کر دینا چاہیے. اگر انہوں نے تمہیں یہ بات کی ہے نا تو تم انہیں تو ٹھیک ہے, آپ بھی اپنا یار پوڈ وہ یہ کاسٹ نہیں مت کہہ کرو. رہے تھے کہ انہوں نے مجھے یہ بات نہیں کی, وہ کہتے کہ لوگ کہتے ہیں, لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو کچھ بھی سانس بھی نہیں لینا چاہیے, عورتوں کو پتہ نہیں عبایا کے اوپر کوٹ بھی نہیں پہننا چاہیے, مطلب کچھ بھی. ہاں چلو اب زیادہ جذباتی نہ ہو, کال جو ہے وہ لائیو ہے, اس پہ مائک پہ ہو تم. نہیں, صحیح تو ہم نے اس لیے کچھ ہنس بھی رہی ایسا تھی. نہیں کہا, ہم نے کچھ بھی نہیں کہا ایسا ایم ایل کو بند کرنے کے لیے. ہاں یہ ایک پرینک کال تھی جو ہم نے, صحیح انہوں نے کہا تھا کہ اپنی کسی بلاگر دوست کو کریں, تو پھر میں نے کہا میری تو ایک ہی دوست ہے, اسی کو کروں گی. صحیح. ہاں تو کچھ کہنا چاہو گی؟ میں یہی کہوں گی کہ ہر لڑکی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, ہر کسی کو کام کرنا چاہیے, چاہے وہ گھر بیٹھ کے کرے چاہے وہ گھر سے نکل کر کرے, سب کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, بس یہی کہوں گی. چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اللہ حافظ. تو مریم اب ہم ایپیسوڈ اینڈ کرنے کی طرف چلتے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے آڈینس کو کوئی ایڈوائس یا میسیج دیں. یہ میں میسیج دینا چاہوں گی کہ آج کل جو ہماری جنریشن ہے نا, جو ہم سے آنے والی آگے جو جین زی کی جنریشن آ رہی ہے, ان میں یہ بات بہت ہے کہ دے پریز سوشل میڈیا. ادھر جو انفلوئنسر کر رہے ہیں, جو بھی وہ کر رہے ہیں, کوئی عجیب گانا وائرل ہو جائے گا, کوئی ڈائلاگ وائرل ہوگا, سب اس کے پیچھے وہی سیم چیز ریپیٹ کر رہے ہوں گے. تو ہمیں اتنا اس کو سوشل میڈیا کو پریز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو یہ انفلوئنسرز بھی ہیں, یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ
ان کی جو ریئل لائف ہے وہ اسی کے اپوزٹ ہوتی ہے. مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی بہت وہاں پہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کا نظر آ رہا ہے وہ اصلی میں بھی ویسا ہی ہو. دی کین بی ڈفرینٹ, دیٹس ریئل لائف. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا از ریئلی فیک. تو آپ کو اپنے اسٹینڈرڈز یا آپ کو اپنی جو ویلیوز ہیں وہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے سیٹ نہیں کرنی چاہیے. اینڈ سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گی ان لڑکیوں کو جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جنہوں نے ابھی اپنی کالج کمپلیٹ کیا ہے یا اپنی یونیورسٹی کمپلیٹ کیا ہے ان دیئر ہومس, تو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی آپ گھر بیٹھے ہیں, آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے یا آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک اسکل ہے یا صرف آپ کے پاس اگر ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, تو یو کین ڈو اٹ. اف وی کین دین یو کین, وی آر آل گرلز. تو بس آپ کو اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے اینڈ اللہ کا نام لے اینڈ جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ نے اگر کچھ بھی کرنا ہے تو یو مسٹ ڈو این استخارہ بفور دیٹ. آپ اس کو کرو اینڈ دین یو شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ تھنگ. آپ ریزن کا بزنس کر سکتے ہو, آپ بیڈڈ بیگس کا بزنس کر سکتے ہو. دیر آر ورائٹی آف بزنس آپشنز جو زیادہ انویسٹمنٹ بھی ریکوائر نہیں کرتے ہیں. بالکل. تو بس آپ اسٹارٹ کرو اینڈ اللہ برکت دے گا. بس آپ نے اپنی نیت اچھی رکھنی ہے. یہ بات میں کہوں گی کہ آپ نے اپنا فرسٹ ڈے سے جب بزنس کرنا ہے نا, تو آپ نے ایک بات اپنی وہ کر لینی ہے کہ آپ نے بے شک آپ اگر 1000 روپیہ بھی کما رہے ہو نا پورے مہینے میں, آپ نے اس میں سے بے شک آپ 10 روپے بھی رکھ لو, لیکن ایک چھوٹا سا حصہ اپنی کمائی میں سے نا آپ نے ایک نیت بس کر لینی ہے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے. تو جب آپ اللہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بناؤ گے نا, تو جو دنیا کا مالک ہے اگر وہ آپ کا پارٹنر بن جائے تو پھر آپ کو کیا نہیں مل سکتا. بالکل بالکل. تو بس یہ آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ مریم, ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے, دوبارہ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. اینڈ آئی ہوپ ہماری انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہو, تیسری بار بھی ہم انشاءاللہ تھرڈ پارٹ بھی کریں اس کا انشاءاللہ. اگر لوگوں کو پسند آئی تو پھر ہم کر لیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. امید ہے آپ سب کو ہماری ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی اور یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ اینڈ تک بنے رہنے کے لیے اور ہمیں اتنا سپورٹ کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہم سے وہ سوال کیجیے. اور اگر آپ کوئی بلاگر یا نقابی ہمیں سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. امید ہے جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.